حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح، جس شخص نے بھی صبح کی نماز کو ادا کیا، فہو فی ذمۃ اللہ، تو وہ شخص جو ہے اللہ کی امان میں ہے۔ جس نے صبح کی نماز کو ادا کیا وہ شخص جو ہے اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اور اللہ اس سے اپنی امان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کسی امان کے بارے پوچھے گا یا پوچھ گچھ کرے گا تو بڑی سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کرے گا، اور پھر جو اس پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو جہنم میں اوندھا منہ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے اس سے مراد کیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان نے جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے اور اس کے کیے ہوئے جو احکام جو ہم پر لازم کیے ہوئے ہیں، اگر بندہ اس کو پورا نہ کرے اور ان کاموں میں خلل واقع ہو تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا، یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا تھا اگر بندہ ان کاموں میں لگ جائے تب بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو لہذا یا جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ صبح کی نماز کا ہو رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے، اس کی مثال دی جا رہی، جس نے نماز فجر کو پڑھا وہ اللہ کی امان میں ہے۔ تو حکیم الامت محدث کبیر مفتی احمد یار رحیمی صاحب فرماتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈیوٹی کرنے والا سپاہی حکومت کی امان میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ صبح کی نماز سے مراد نماز فجر کو ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ گیا، اب اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرات محترم، ساری نمازیں ہی پیاری ہیں، ساری نمازوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر تاکید کے ساتھ یہاں صبح کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ دو نمازیں نفس پر بڑی مشکل گزرتی ہیں۔ ایک تو عشاء کی نماز، کھانا کھانے کے بعد انسان پر نیند کا غلبہ، سستی، کاہلی، اور ایک صبح کی نماز انسان سویا ہوا ہوتا ہے، تو چونکہ نیند کو چھوڑنا اس کے لیے اور گرم گرم بستر کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک تو نماز فجر ہے اور ایک نماز عشاء ہے۔ فجر کی اس قدر تاکید آئی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی جماعت کو جماعت سے ادا کیا تو جانتے ہو اللہ سے کیا اجر دے گا، ساری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگرچہ بستر پہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، مگر چونکہ نماز عشاء بھی پڑھی ہے اور نماز فجر بھی ادا کی تو اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا وہ قول بھی یاد رکھ لیجئے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے دے فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی، جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پھر پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہلکی سی 2 رکعت پڑھ لیں تو آدھی رات کا ثواب، وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو کیا ہوگا، پوری رات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ نمازیں تو ساری ہی محبوب ہیں، اللہ کو ساری ہی پیاری ہیں، لیکن فجر کی نماز کا تذکرہ یہاں موجود ہے، تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی، جو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اب اس کو تکلیف نہ دینا، اب اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے کسی بھی عمل سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے ایک بے نمازی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے متعلق بھی کیا کہا گیا کہ مسلمان آپس میں کیا ہے، بولو بھائی ہیں، تو کسی مسلمان بھائی کو کوئی اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے جو نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، تو پھر اس کا کتنا خیال رکھا جائے گا
اس کی بھی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔